وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 188۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کا مال بالباطل، باطل طریقے سے۔ سابقہ آیات میں روزے کے احکامات آئے ہیں، اور روزے کے اندر ایک مشق کروائی جاتی ہے حلال چیزوں سے صبر کی، حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ اب جب یہ انسان میں حلال چیزوں سے صبر پیدا ہو گیا تو اب اسی طاقت کو استعمال کیا جائے گا حرام چیزوں سے صبر کی طرف، کہ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے مستقلاً حرام کی ہیں، روزے کے اندر بھی، روزے کے علاوہ بھی، اب اس سے بھی بچو۔ اور ویسے بھی روزے کا جو فائدہ اور مقصد بیان کیا گیا ہے وہ ہے لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اب تقوی کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر پیدا ہوا ہے یا نہیں پیدا ہوا؟ اس کا معیار کیا ہے؟ تو یہ معیار دیا جا رہا ہے کہ حلال کھاؤ گے تو یہ تقوی ہے، اگر حلال نہیں کھا رہے، حرام سے نہیں بچ رہے، تو اس کا مطلب ہے تقوی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی انسان کے اندر جو اعمال صالحہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ حلال کھانے کی برکت سے ہوتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ ستھری چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ تو پیچھے حکم دیا ستھری چیزیں کھاؤ اور آگے فرمایا نیک عمل کرو، کیونکہ ستھری اور پاکیزہ اور حلال اور طیب چیزیں کھانے کے اثرات یہ ہوں گے کہ خود بخود نیکی کے اور صالح اعمال کے جذبات دل کے اندر پیدا ہوں۔ اور حرام کھانے کی نحوست یہ ہے کہ اس کے کھانے سے ہی دل کے اندر گناہ کے جذبات پیدا ہوں۔ اس لیے حکم دیا گیا۔ اب وہاں تو رسولوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن رسولوں کے ضمن میں پوری انسانیت کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں کہ جب باطل طریقے سے دوسروں کا مال ہڑپ کوئی کرے گا، چاہے وہ چوری سے ہو، چاہے وہ ڈاکے سے ہو، چاہے وہ فریب کاری سے ہو، چاہے وہ غصب سے ہو، تو وہ سارے طریقے انسانیت کو فساد، تنازعات کی طرف دھکیلنے والے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنگا فساد، لڑائی جھگڑے، آپس میں قتل و قتال۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ فسادات نہ ہوں، اسی وجہ سے بیوع کے ابواب کے اندر، یعنی خریدنے بیچنے کے جب ابواب آتے ہیں، اس کی بحثیں آتی ہیں، ان میں اکثر معاملات کے عدم جواز کی جو بیس ہے اور وجہ ہے بنیادی، وہ ہے آپس کا تنازع، جھگڑا، مفضی الی النزاع۔ یہ اصطلاح عام طور پر علماء استعمال کرتے ہیں مسائل پڑھتے ہوئے کہ یہ صورت مفضی الی النزاع ہے، یعنی جھگڑے پر منتج ہوتی ہے، جھگڑے تک پہنچاتی ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے اس سے روکا ہے، ہم نے یہ معاملہ نہیں کرنا۔ اب یہ جو قمار ہے، جوا، یہ بھی اسی طرح ہی ہے، مفضی الی النزاع ہے، جھگڑے کی طرف پہنچاتا ہے۔ 10 بندوں نے پیسے اکٹھے کیے، ایک کا انعام نکل گیا، 9 محروم ہو گئے۔ اب ان کے اندر جذبہ تو پیدا ہوگا نفرت کا، غصے کا، لڑائی کا، اور یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اور دیکھیں کہ اموالکم، اپنے اموال، اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ تمہیں جیسے اپنے مال سے محبت ہے، ایک تعلق ہے، تو دوسرے کو بھی تو اپنے مال سے اسی طرح ایک تعلق اور محبت ہے۔ تم نہیں چاہتے کہ تمہارا مال کوئی ہتھیار لے تم سے کسی باطل طریقے سے، تو دوسرا بھی نہیں چاہتا۔
اور جیسے تم اپنے مال کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، لڑو گے، اسی طرح دوسرا بھی کرے گا۔ اور دیکھیں کہ جب یہ ریت چل پڑے گی باطل طریقے سے دوسرے کا مال کھانا، مثلا چیز میں ملاوٹ کر کے بیچنا، ظاہری بات ہے وہ زائد پیسے لے رہا ہے ملاوٹ کی وجہ سے، تو وہ باطل طریقے سے دوسرے کا مال کھا رہا ہے۔ تو ایک بندہ ملاوٹ کر رہا ہے تو دوسرا بھی کرے گا، تیسرا بھی کرے گا۔ اور لازمی بات ہے جب ایک چیز آپ فروخت کر رہے ہو، مثلا دودھ آپ بیچ رہے ہو، تو مصالحوں کی آپ کو ضرورت ہے دوسرے سے خریدنے کی، آئل آپ کو ضرورت ہے دوسروں سے خریدنے کی۔ جب یہ ریت ہی چل پڑی ہے ملاوٹ کی، جب آپ ملاوٹ کر رہے ہو تو آپ کو بھی تو ملاوٹ والی چیزیں ملنی ہیں۔ تو جب آپ دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھائیں گے تو دوسرا بھی آپ کا مال باطل طریقے سے کھائے گا، یہ تو ہوگا پھر۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا ایسا مت کرو، اس کے اثرات معاشرتی خرابیاں و بربادیاں تو ہیں ہی ہیں، روحانی بھی ہیں۔ روحانی یہ ہے کہ ایک تو نیکی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے، دوسرا پھر انسان کی عبادات قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پہلے بھی حدیث پاک سنائی تھی کہ ایک بندہ اسفار کرتا ہے، لمبے لمبے سفر، بکھرے بال، پراگندہ حال، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف کھینچ کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام فانا یستجاب لہ، اس کا تو کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی جو دعا کروں وہ قبول ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعد حلال کھاؤ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، حلال کھاؤ۔ اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے 40 دن کی عبادات کی قبولیت اٹھا دی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ جس کا گوشت اور جسم ہی حرام سے پلا ہو اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہی مناسب اور لائق ہے کہ وہ اس میں جلے۔ اور ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ جو شخص حلال کھائے، سنت کی پیروی اور اتباع کرے اور لوگوں کو اپنی تکالیف سے محفوظ رکھے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس زمانے میں تو اکثر لوگ اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ فرمایا ہاں ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود رہیں گے۔ اب دیکھیں کتنی آسان چیز بتائی آپ علیہ السلام نے، حلال کھائے، سنت کی اتباع کرے اور لوگوں کو اپنی تکالیف سے محفوظ رکھے، فرمایا وہ جنت میں جائے۔ کتنا آسان طریقہ۔ تو حلال کے بہت اثرات ہیں۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا کہ باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اصل میں 2 صاحب آئے تھے آپ علیہ السلام کے پاس ایک زمین کا جھگڑا لے کر۔ اس زمانے میں کاغذات تو ہوتے نہیں تھے کہ فرد نکلوا کر دیکھ لیا جائے کہ کس کے نام ہے زمین، تو ایسے ہی تھا بس جس کا قبضہ ہے اس کی زمین ہے۔ اب وہ 2 صاحب جھگڑا لے کر آ گئے، ایک مدعی تھا کہ یہ میری ہے، دوسرا منکر تھا۔ ضابطہ یہ ہے کہ مدعی گواہ لائے گا، تو آپ علیہ السلام نے مدعی سے کہا کہ گواہ لاؤ، اس نے کہا جی میرے پاس گواہ نہیں۔ تو پھر یہ حکم ہے کہ جو مدعا علیہ ہے وہ قسم کھائے۔ تو مدعا علیہ سے فرمایا کہ تم قسم کھاؤ کہ یہ تمہاری ہے، تو وہ قسم کھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے وائس سنائی ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، جو دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے قسمیں کھائیں تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جب یہ بات ان کو پتہ چلی تو وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں قسم نہیں کھاتا، اور زمین مدعی کے حوالے کر۔ تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ اور یہ دیکھیں کہ پیچھے بھی روزے کے احکام ہے، آگے حج کی اور مختلف احکامات ہے، بیچ کے اندر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھی ہے کہ انہیں پتہ چل جائے کہ دیکھیں عبادات بھی عبادات تب بنے گی جب عقل حلال ہوگا، جب پیٹ میں حلال کے لقمے ہوں گے پھر عبادت بھی عبادت ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ جی یہ میرا دین ہے وہ میرا کاروبار ہے،
یوں ہی کہتے ہیں نا کچھ لوگ کہ جی یہ میرا دین ہے، نماز پڑھنا اور 2 نمبری کرنا یہ میرا کاروبار ہے، تو ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تو فرمایا کہ آپس کے اموال باطل طریقے سے مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور مت لے جاؤ فیصلوں کو حکام کی طرف، یعنی مقدمات کو باطل طریقے سے، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ تم لوگوں کے اموال کا کچھ حصہ گناہ کر کے وہ کھاؤ، ہڑپ کر جاؤ، وانتم تعلمون، اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، کہ غلط مقدمہ دائر کر دیا اور باطل طریقے سے اگلے کو پھانس لیا تم نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض مرتبہ تم میں سے کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنا جھگڑا لے کر، اور جو حق پر ہوتا ہے وہ بیچارہ زیادہ اچھے طریقے سے بات نہیں کر سکتا، لیکن جو باطل پر ہوتا ہے، غلط دعویٰ کر رہا ہے، وہ اچھے طریقے سے بات کر سکتا ہے، رنگ آمیزی، ملمہ سازی۔ تو فرمایا کہ وہ باطل طریقے سے وہ اپنی بات کو ثابت کر کے مجھ سے فیصلہ کروا لیتا ہے، مجھ سے، اور میں اس کے حق میں فیصلہ بھی کر دیتا ہوں۔ تو یاد رکھنا، اگر وہ یہ میرے اس فیصلے کی وجہ سے ناحق طریقے سے وہ چیز لے کر لوٹے گا تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رنگ آمیزی کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ کر دیں اور حقیقت میں اس کی نہیں تھی، تو یہ معاملہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ تو آج کی عدالتیں اگر فیصلہ کر دیں تو کیا یہ آج درست ہو جائے گا؟ ہرگز درست نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر حساب تو دینا ہوگا نا۔ ایسی عدالت تو اللہ نے رکھی ہوئی ہے کہ جہاں اس نے کیس کو خود سننا ہے، خود فیصلہ کرنا ہے، اور گواہ موجود ہوں گے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا باب ہے عقل حلال کا، کہ اگر یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو جھگڑے ختم ہو جائیں، ہماری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں، اور ہماری عبادات حقیقی معنی میں عبادات بنے، محض ایک رسمی کارروائی نہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا۔